حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اللہم انا، یہ حدیث کس موقع پر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پیش آ گیا، قحط سالی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک دعا مانگی جو حضرت امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ حضرت عمر نے کہا، یا اللہ، ہم پہلے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتے تھے اور آپ بارش برسا دیتے، اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں تو آپ بارش برسا دیں۔ فیسقون، بارش برس گئی، سیراب ہو گئے، پانی مل گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی التکشف میں فرماتے ہیں، اب اس سے بھی توسل کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جواز توسل جائز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قول سے بتلانا تھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے، تو اس سے بعض کا سمجھنا کہ احیاء و اموات کو متفاوت ہے بلا دلیل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا وہ تو جائز ہی تھا، حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح پیغمبر کا وسیلہ جائز ہے، اسی طرح غیر پیغمبر کا وسیلہ، جس طرح احیاء اموات میں فرق نہیں ہے، احیاء کا جائز ہے، اموات کا جائز ہے، اموات کا جائز ہے، احیاء کا جائز ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، وسیلہ دونوں کا دے سکتے ہیں، تو حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے۔ وسیلے پر تفصیلی گفتگو مسئلہ توسل کے اوپر آئے گی انشاءاللہ العزیز، ہم اپنے دلائل قرآن کریم سے دیں گے، احادیث سے دیں گے اور اسلاف سے دیں گے، جو اس کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں اس کا جواب بھی تفصیل سے دیں گے۔ بہرحال صحیح بخاری سے غیر نبی کی ذات کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ وسیلہ صحیح احادیث کی روشنی میں مصنف حافظ ابو یحییٰ نور پوری قرآن کریم اور صحیح احادیث سے 3 طرح کا وسیلہ ثابت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا، دوسرے اپنے نیک اعمال کا، تیسرے کسی زندہ نیک شخص کی دعا کا۔ لہذا وسیلہ کی صرف یہی قسمیں جائز اور مشروع ہیں، باقی جتنی بھی اقسام ہیں وہ غیر مشروع اور ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح فتاوی صراط مستقیم محمد احمد میر پور لکھتے ہیں، وسیلہ کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، تو یہ حضرات انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز فرما رہے ہیں، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ توسل بالاعمال ہی نہیں، توسل بذات النبی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ توسل بالذوات الصالحہ یہ جائز ہے، یعنی نیک آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے اور صحیح بخاری سے ثابت ہو رہا ہے۔